بیماری پھیلا دے گا. یہ ان لوگوں کے لیے جو بے حیائی پھیلاتے ہیں، فحاشیت پھیلاتے ہیں. حیا کیا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ حیا کو آج کے دور میں صرف عورتوں کے لیے خاص کر دیا گیا ہے. شرم کو صرف عورتوں کے لیے خاص کر دیا گیا ہے. آج کے دور میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شرم کرنا، حیا کرنا صرف عورتوں کے لیے ہے. مردوں کا کوئی حق ہی نہیں شرم کرنا، بلکہ بیوقوفی ہے شرم کرنا. اور جو شرم کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، باحیا ہوتے ہیں جو لوگ جن کے اندر تھوڑی سی شرم ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے. ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ اپنے ایک بھائی کو نصیحت کر رہے تھے کہ شرم تھوڑا کم کیا کر، کیونکہ ہمارے معاشرے میں رواج یہ ہے کہ شرم کرنے سے انسان بیوقوف بن جاتا ہے. کوئی بھی آتا ہے اس کو کچھ بھی بول کر چلا جاتا ہے، وہ بیوقوفوں کی طرح اپنا کھڑا ہوا دیکھتا رہتا ہے. شرم کی وجہ سے وہ کچھ بول نہیں پاتا. وہ انصاری صحابی اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے کہ شرم تھوڑا کم کیا کر، زیادہ شرم نہ کیا کرو، ورنہ کوئی بھی آ کر بیوقوف بنا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو یہ نصیحت نہ کرو، اس کو یہ مت سمجھاؤ. فإن الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، شرم ایمان کا حصہ ہے. جو شرم نہیں کرتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا بھی نمازی ہے، کتنا بڑا بھی عبادت گزار ہے، وہ باحیا ہے، وہ پکا مسلمان نہیں ہے. وہ پکا مسلمان نہیں ہے. حیا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی اور متعدد صحابہ نے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم کرنے والے تھے. ایک کنواری لڑکی، اور یہ کنواری لڑکی کیسی؟ ہمارے معاشرے کی، ہماری سوسائٹی کی کنواری لڑکی نہیں جو بے حیا بن کر گھومتی ہے، جو اپنے بالوں کی فیشن کرتی ہے، جو اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، جو اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر مسلط کرتی ہے. یہ کنواری لڑکیاں نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باحیا اور ایک اچھے پاکساز خاندان کی باحیا کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم کرنے والے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں، ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم کرنے والے تھے. اور اسی حیا کی بنیاد پر، اسی حیا کی بنیاد کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سکھا، جن کو صاحب الحیا یعنی حیا والا کا لقب ملا. والوقار، صاحب الحیا والوقار، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو حیا کا پیکر قرار دیا. اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، ایسا مرتبہ کہ انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب اٹھایا کرتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر اگر تھوڑا سا بھی کھلا ہوتا تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر وہ پیر ڈھک لیا کرتے تھے. یہ ایک باحیا انسان کا اثر ہوتا ہے دوسرے اوپر. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مرد بھی بے شرم ہو چکے ہیں. ہمارے جسم کھلے رہیں گے، ہمارا سطر کیا ہونا چاہیے ہمیں معلوم نہیں، ہمارا جسم کہاں تک ڈھکا ہونا چاہیے ہمیں معلوم نہیں. اور یہی نہیں بلکہ بے حیا کی طرح باتیں کرنا، گالی گلوچ کرنا اور بے حیا کی طرح جو چاہا سب زبان سے نکال دینا، یہ آج ہمارا شیوا اور ہماری عادت بن چکی ہے. یاد رکھے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. اور جس آدمی نے حیا نہیں کیا وہ یقین مومن نہیں ہو سکتا ہے، پکا سچا ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول سنیے، بلکہ یہ حدیث ہے کہ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، کہ جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے، جب تمہارے اندر سے شرم ختم ہو جائے تو جو چاہو تم کرو. پتہ چلا کہ بے حیا آدمی نعوذ باللہ اپنی بہن سے بھی منہ کالا کر سکتا ہے، بے حیا انسان اپنے رشتے داروں سے بھی منہ کالا کر سکتا ہے. بے حیا انسان کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی. یہ حیا اور شرم ہی ہے کہ ایک ماں کو ماں کا درجہ دیتی ہے، بہن کو بہن کا درجہ دیتی ہے، باپ کو باپ کا درجہ دیتی ہے. اور یہی بے حیا وہ عظیم نعمت ہے جس کے بدولت معاشرے کے اندر پاک بازی قائم رہتی ہے، معاشرے کے اندر
طہارت باقی رہتی ہے، معاشرے کے اندر برائی جنم نہیں لے پاتی، معاشرے کے اندر خباثت اور ناپاکی پیدا نہیں ہو پاتی ہے۔ یہ نتیجہ ہے کسی حیا کا۔ حیا والے بنو، حیا والے بنو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری حیا کی بدولت تمہیں دنیا کے اندر مرتبہ دے گا، آخرت کے اندر مرتبہ دے گا۔ یہی بے حیائی تمہیں لوگوں سے گالی سنواتی ہے، یہی بے حیائی تمہیں لوگوں کے اندر تمہارا مرتبہ ختم کرتی ہے، یہی بے حیائی تمہارے اندر لوگوں کے اندر تمہارے وقار کو ختم کر دیتی ہے، یہی بے حیائی تمہاری عزت ختم کر دیتی ہے۔ بے حیائی کا ایک عام رواج ہے آج کے دور میں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور کسی سے کہو ذرا شرم کیا کرو، کسی سے کہو کہ بدن ڈھانپ کر چلا کرو تو کہے گا ہم عورت تھوڑی ہیں۔ یعنی کہ شرم کو، حیا کو صرف اور صرف عورتوں کے ساتھ خاص کر لیا گیا۔ شرم اور حیا مرد کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں کہہ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں صاف طور پہ ہے کہ اخلاق کے ایسے آئی کہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم کرنے والے تھے حیا کنواری لڑکی۔ جی ہاں، تو اس شرم کو اپناؤ، اس حیا کو اپناؤ، کیونکہ حیا غیرت کی نشانی ہے۔ حیا غیرت کی نشانی ہے۔ جس انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، شرم ختم ہو جاتی ہے، وہ بے غیرت ہو جاتا ہے، وہ بے غیرت ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی کی عزت نہیں کرتا اور نہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر سب سے بڑی برائی جو بڑھ رہی ہے اور جو بڑی بڑی برائیاں ہو رہی ہیں، اس کا نتیجہ صرف اور صرف حیا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، آپ کوئی گناہ کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ شرم سے گناہ کرنے سے رک جا رہے ہیں، آپ با حیا ہے، آپ کے اندر حیا باقی ہے، شرم باقی ہے آپ کے اندر، آپ کو خیال ہے اپنی عزت کا، آپ کو خیال ہے اپنے اسلام کا، آپ کو خیال ہے کہ لوگ مجھے بے شرم کہیں گے اگر میں گناہ کرنے جاؤں گا، تو ضرور آپ گناہ سے رک جائیں گے۔ لیکن جو انسان بے حیا ہو گیا ہو، جو انسان بے شرم ہو گیا ہو، اس کو کسی کی پرواہ نہیں رہتی ہے، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، کہیں بھی آ سکتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ بے حیائی ہی ساری گناہوں کی جڑ اگر ہے تو وہ صرف بے حیائی ہے۔ بے حیائی سارے فساد کا جڑ ہے، اور بے حیائی جھگڑے کا جڑ ہے، اور بے حیائی ہی برائی کا اور خباثت کا جڑ ہے۔ معاشرے سے بے حیائی کو ختم کرنے کی کوشش کرو، اور یاد رکھو بے حیائی کو، بے شرمی کو ختم کرو اپنے اندر، اور شرم اور حیا کو صرف عورتوں کے لیے خاص مت کرو، یہ صرف عورتوں کے لیے جی نہیں، یہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت تو ہے ہی سراپا با حیا، عورت کے معنی ہی ہے کہ پورے کے پورے جسم ڈھکے ہوئے ہیں، وہ عورت ہے، وہ پردہ ہے۔ مرد کے اندر بھی عورت کا حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے کمر سے لے کر اس کے گھٹنے تک یہ اس کی عورت ہے، اور جس کو عورت کہا گیا وہ سراپا عورت ہے، اس کے اندر کوئی چیز ظاہر کرنے والی ہے ہی نہیں۔ وہ عورت جیسے ہی اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے ویسے ہی وہ بے پردہ ہو جاتی ہے، چاہے وہ جتنی بھی صفائی دے کہ میں نے کوئی گناہ تھوڑی نہ کیا، میں نے کسی لڑکے کو تھوڑی نہ دیکھا، یا میں نے کچھ اور غلط کام تھوڑی نہ کیا، چاہے وہ عورت جتنی بھی صفائی دے لے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک عورت جیسے ہی اپنے گھر سے نکلی وہ بے حیا ہو گئی، وہ بے شرم ہو گئی، جیسے ہی وہ اپنے گھر سے نکلی اس کے خاندان کا پتہ چل گیا، اس کے ماں باپ کی تربیت کا پتہ چل گیا، اس کے گھر والوں کے اندر کتنی عزت ہے، گھر والوں کے اندر کتنی حیا ہے، گھر والوں کے اندر کتنا شرم باقی ہے، گھر والے کتنے غیرت والے ہیں، اس کا پتہ چل گیا۔ اب اس کو کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی جیسے ہی وہ گھر سے نکلی وہ بے حیا ہو گئی، بے شرم ہو گئی۔ پتہ چل گیا کہ اس کے گھر والے دیوسیت کا شکار ہے، اس کے گھر والے بھڑوے ہیں، اس کے گھر والے خبیث ہے، اس کے گھر والوں کے اندر غیرت باقی نہیں رہی ہے، بے غیرت ہے۔ غیرت کی پہچان عورت کے کپڑے سے ہوتی ہے، انسان کے خاندان کی پہچان ایک عورت کے کپڑے سے ہوتی ہے، ایک عورت کے پردے سے ہوتی ہے، انسان کے غیرت کی پہچان اس کے خاندان کی عورتوں سے ہوتی ہے، اس کے گھر کی عورتوں سے ہوتی ہے۔ تو یہ عورت تو ہے ہی مکمل حیا، یہ عورت تو ہے ہی سراپا حیا۔ اس عورت کے اندر بلا شک و شبہ وہ اس کو شرم و حیا کے لیے
کوئی درس دینے کی، کوئی سبق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو گھر کے اندر رہنا ہے. گھر سے باہر نکلی وہ بے حیا ہو گئی. لیکن ایک مرد کو گھر کے باہر بھی جانا ہے، ایک مرد کو معاشرے کے اندر رہنا ہے، ایک مرد کو بازار کے اندر بھی رہنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہر جگہ کے لیے موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حیا کے ساتھ اور کتنی شرم کے ساتھ گھر سے باہر نکلتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کی نظر اوپر کے مقابلے میں نیچے زیادہ ہوتی تھی. یہ حیا کا مقام ہے، ایک حیا کا طریقہ بتایا گیا اور ایک باحیا انسان کی پہچان بتائی گئی کہ وہ جب گھر سے نکلے تو اپنی نگاہوں کو نظر کو نیچے رکھے ہوئے اور نظر کو نیچے رکھ کر جہاں تک جانا ہے وہاں تک جائے اور بے ضرورت کہیں پر نہ رہے، بے ضرورت کہیں پہ کھڑا نہ ہو. اور راستے پہ کھڑا ہونا، اللہ اکبر، راستے پہ کھڑا ہونا، راستے کے سائڈ کھڑے ہونا، یہ تو سب سے بڑے بے شرم انسان کی پہچان ہے. اور جو لوگ راستے پہ کھڑے ہوتے ہیں، میں کھلے عام کہتا ہوں، صاف طور پہ کہتا ہوں کہ بے شرم اوپر لکھو اور ایسے لوگوں کا نام نیچے لکھ دو لسٹ میں، اور کچھ مت دیکھو اس کا باپ کتنا بڑا مولوی ہے، اس کا خاندان کتنا اچھا ہے، کوئی وہ نہیں. جو انسان بے ضرورت بنا کسی کام کے سڑکوں کے کنارے کھڑا رہتا ہے، اڈے جماتا ہے، وہ عالی خاندان کا نہیں ہو سکتا، وہ باحیا خاندان کا نہیں ہو سکتا. اگر ہو بھی سکتا ہے تو اس کی تربیت صحیح سے نہیں ہوئی ہے، اس کی پرورش صحیح سے نہیں ہوئی ہے، اس کی پرورش میں کمی رہ گئی ہے، اور غلطی اس کے ماں باپ کی بھی ہے، اس کی بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے فرمایا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، انہیں وصیت کی، انہیں حکم دیا، انہیں نصیحت کی کہ راستے پر کھڑا مت ہوا کرو، ایاکم والطرق، راستے میں کھڑے ہونے سے بچو، راستے میں کھڑے نہ ہوا کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر راستے سے بالکل سٹے ہوئے ہیں اور گھر کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باہر کی عورتیں آ جاتی ہیں تو جو کہ غیر محرم ہوتی ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، انہیں دیکھ نہیں سکتے، تو وہ گھر کے اندر جب جاتی ہے تو کچھ دیر کے لیے ہمیں گھر کے باہر کھڑا رہنا پڑتا ہے اور گھر کے باہر فوراً راستہ شروع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے یہ چیز ضرورت بن گئی ہے، مجبوری ہے تم لوگوں کے لیے، کیونکہ تمہارے گھر میں جگہ نہیں ہے تو تم راستے میں کھڑا ہوا کرو. تو جب راستے میں کھڑا ہوا کرو، فَأَدُّوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو راستے کے حق کو ادا کرو. راستے کے حق کو کیا ہے؟ راستے کا حق کا مطلب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر، کہ نگاہیں نیچی رکھو، نگاہیں نیچی رکھو. انسان کے لیے بے حیا بننے کا سب سے پہلا ذریعہ نگاہ، اس کی آنکھ ہے. اس آنکھ سے ہی ساری برائیوں کی شروعات ہوتی ہے. اور عرب کا مقولہ بھی ہے مشہور، کہاوت ہے عرب میں، نظرۃ فابتسامۃ فتکلم ثم لقاء فالحب، کہ محبت کی شروعات ہوتی ہے آنکھوں سے، اس کے بعد ملاقات بڑھتی ہے، اس کے بعد بات چیت، پھر ملاقات. تو نظر سے، آنکھ سے انسان سب سے پہلے برائی کے اندر گرتا ہے. برائی کا سب سے پہلا ذریعہ، سب سے اول ذریعہ انسان کے لیے آنکھ ہے. جب تک وہ اپنی آنکھ کی حفاظت کرتا رہتا ہے تب تک جو ہے وہ برائی سے بچا رہتا ہے. لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، جیسے ہی وہ انسان برائیوں کے اندر بری چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے، تو پھر وہ انسان برائی کی طرف لپکتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا سب سے زیادہ بہتر اور سب سے اچھا فائدہ یہ بتایا، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کہ نکاح انسان کی آنکھ کو نیچے رکھتی ہے. شادی انسان کی آنکھ کو نیچے رکھ دیتی ہے. شادی شدہ انسان اپنی آنکھوں سے برائی کرنے سے بچ جاتا ہے. وہ احسن للفرج، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. تو انسان سب سے پہلے آنکھوں سے برائی کرتا ہے. بے حیائی میں، بے شرمی میں سب سے پہلے اس کی آنکھ مبتلا ہوتی ہے، جس آنکھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ نازک بنایا ہے
سب سے زیادہ کمزور جسم کے اندر یہ آنکھ ہے، اور اسی آنکھ کے ذریعے سے انسان سب سے پہلے بے حیائی کے اندر، برائی کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ تم لوگوں کے لیے ضروری ہے، ضرورت پڑتی ہے تم کو راستے میں بیٹھنے کی، کیونکہ تمہارے گھر میں جگہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں جگہ ہوتے ہوئے بیٹھتے ہو، ہمارے گھر میں جگہ ہے پھر بھی ہم گھر کو چھوڑ کر راستے میں کھڑے ہوئے، راستے میں بیٹھے ہوئے۔ میں کسی کی طرف اشارہ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو یہ بات بری لگ رہی ہے تو میں بہت ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن حد ہو گئی بے حیائی کی، حد ہو گئی بے شرمی کی۔ آپ مسلمان ہیں، یہ گاؤں مسلم گاؤں ہے، یہ معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ سوچ کر، ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر مجھے بتاؤ کہ آپ کو دیکھ کر کوئی شخص کہہ سکتا ہے السلام علیکم؟ آپ کو دیکھ کر کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ آپ ایک مسلمان گاؤں سے آئے ہوئے؟ آپ کے گاؤں کے بغل میں ایک بستی ہے جو غیر مسلمانوں کی بستی ہے، کیا کبھی ایسا ہوا کہ وہ آپ کے اخلاق سے